مشق نمبر 2، یونٹ 4-6۔ سوال نمبر 1، مکالمہ لکھنے کے اصول بیان کریں۔ نیز ملکی حالات پر دو بزرگوں کے درمیان مکالمہ لکھیں۔ جواب: مکالمے کے معنی ہیں گفتگو، بات چیت، سوال و جواب۔ اچھے مکالمے کی خوبی: اچھے مکالمے کی خوبی یہ ہے کہ وہ مختصر ہو اور اس میں بات کو اچھی طرح سمجھا دیا جائے۔ مکالمہ لکھنے کے اصول: اچھی بات چیت وہ ہوتی ہے جس میں آپ اپنی بات دوسرے شخص کو پوری طرح سمجھا سکیں۔ دوست، احباب یا گھر کے افراد کے ساتھ ہونے والی بات چیت مختلف نوعیت کی ہوگی اور اجنبی افراد سے بالکل مختلف ہوگی۔ مکالمے سے بولنے والے شخص کی حیثیت، عمر اور مزاج کا اندازہ ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ وہ معاشرے کے کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ لہٰذا مکالمہ لکھنے کے کچھ اصول ہیں جن پر عمل کر کے ہم اچھے مکالمے تحریر کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، اس کے لیے کم از کم 2 افراد ہونے چاہئیں۔ نمبر 2، مکالمہ لکھتے وقت مکالمہ بولنے والوں کی عمر کا خیال رکھا جاتا ہے۔ نمبر 3، چونکہ لکھنے کی زبان اور ہوتی ہے اور بولنے والی زبان اور ہوتی ہے، اس لیے مکالمہ لکھتے وقت زبان و بیان کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ نمبر 4، پڑھے لکھے شخص کی گفتگو کا انداز الگ ہوتا ہے اور ان پڑھ شخص کی بات چیت مختلف ہوتی ہے، اس لیے مکالمہ لکھتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ نمبر 5، شہر اور گاؤں میں گفتگو کا الگ الگ انداز ہوتا ہے، لہٰذا مکالمہ نویسی میں اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ ملکی حالات پر 2 بزرگوں کا مکالمہ۔ بزرگوں کے نام الف اور بے ہیں۔ الف: السلام علیکم۔ بے: وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ بے: الحمدللہ بھائی، میں تو ٹھیک ہوں، مگر یہ ملک کے حالات کچھ ٹھیک نظر نہیں آتے۔ الف: کیوں؟ ملک کے حالات کو کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ بے: آپ نے آج کی خبر نہیں دیکھی؟ پاکستان کے میزائلوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ الف: اے ہے، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں نے آج کا اخبار ہی نہیں پڑھا۔ بے: ارے بھائی صاحب، میں نے تو جب سے یہ خبر پڑھی ہے پریشان ہوں۔ ملک میں پہلے ہی کون سے حالات اچھے چل رہے ہیں، ہر طرف مہنگائی کا دور دورہ ہے، افراتفری نظر آتی ہے، چوری چکاری، لوٹ مار عام ہے۔ پہلے ہی کچھ کم پریشانیاں تھیں کہ اب اس خبر نے بھی دل ہلا دیا۔ الف: کہہ تو آپ صحیح رہے ہیں بھائی صاحب، بس دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہدایت دے اور ہمیں اچھے حکمران دے کہ ہمارے ملک کے حالات بھی بدل جائیں۔ دونوں آمین کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، ایک غیر ملکی سیاح اور مقامی دکاندار کے مابین ہونے والی گفتگو بیان کریں۔ جواب: غیر ملکی سیاح اور مقامی دکاندار کے درمیان ہونے والی گفتگو۔ غیر ملکی سیاح: ہیلو شاپ کیپر۔ مقامی دکاندار: آئیے جی آئیے بابو جی، دکان پر کپڑا مارتا ہے۔ غیر ملکی سیاح: اس سوٹ کا پرائس کیا ہے؟ مقامی دکاندار: زیادہ نہیں ہے بابو جی، بس 6000 کا ہے۔ غیر ملکی سیاح: 6000 means 6000۔ مقامی دکاندار: جی جی بابو جی۔ غیر ملکی سیاح: کیا یہ ہینڈ میڈ ہے؟ مقامی دکاندار: جی بابو جی، 100% صحیح پہچانا آپ نے۔ غیر ملکی سیاح: یہ تم لوگ کہاں بناتا ہے؟ مقامی دکاندار: یہ ہمارے گھر کی عورتیں بناتی ہیں، بہت محنت سے بنتا ہے بابو جی، ایک ایک سوٹ پر کئی دن لگ جاتے ہیں۔ غیر ملکی سیاح: بہت بیوٹیفل ہے، کتنے سوٹ ہیں تمہارے پاس ایسے؟ مقامی دکاندار: آپ کو کتنے چاہیے بابو جی؟ غیر ملکی سیاح: 4000 کا دو تو 6 سوٹ دے دو۔ مقامی دکاندار: نہ بابو جی نہ، آپ نے تو بہت ہی کم کر دیے، اس میں محنت دیکھیں، صفائی دیکھیں، ایک ایک ٹانکا موتی سا جڑا ہے۔ غیر ملکی سیاح: تم بتاؤ تم 6 سوٹ کا کتنا لوگے؟ مقامی دکاندار: بابو جی آپ سے زیادہ نہیں لوں گا، آپ 6 سوٹوں کا 30,000 دے دیں۔ غیر ملکی سیاح: اوکے، پیک کرو۔ سوال نمبر 3، ممالی جان کے نام ایک خط لکھیں جو حال ہی میں آپ کے گھر سے واپس گئی ہیں۔ جواب: ازطرف الف بے جیم، احمد منزل، کراچی۔ قابل احترام ممالی جان، السلام علیکم۔ ہم سب یہاں خیریت سے ہیں اور امید ہے کہ آپ بھی خیریت سے لاہور پہنچ گئی ہوں گی۔ آپ کا سفر کیسا گزرا؟
راستے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ والدہ آپ کی خیریت جاننے کے لیے بہت پریشان ہیں، اپنی خیریت سے جلد آگاہ کریں۔ ماموں جان کیسے ہیں؟ ماموں جان سے میرا سلام عرض کر دیں۔ ارشد اور گلنار کو میرا پیار دیجیے گا۔ فقط وسلام الف بے جیم۔ سوال نمبر 4، ملک کے شادی بیاہ کے رسم و رواج پر دو خواتین کے درمیان مکالمہ تحریر کریں۔ جواب: دو خواتین جو شادی کی تقریب میں ملی ہیں ان کے درمیان مکالمہ۔ رخسانہ: السلام علیکم۔ حلیمہ: کیسی ہو؟ حلیمہ: وعلیکم السلام، الحمدللہ بالکل خیریت سے ہوں۔ رخسانہ: بہت دنوں بعد ملاقات ہوئی ہے، بہت اچھا لگا۔ حلیمہ: ہاں ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، بس اب تو تقریبات میں ہی ملاقات ہو پاتی ہے۔ رخسانہ: تقریب ملنے کا بہانہ تو ہے، مگر یہ ہمیں دعوت فکر بھی دیتی ہے۔ حلیمہ: کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ رخسانہ: اب دیکھو نا، لوگوں نے شادی کو کتنا مشکل بنا دیا ہے۔ حلیمہ: وہ کیسے؟ رخسانہ: اتنے مہنگے مہنگے ہال اور پھر طرح طرح کے کھانے، ایک شادی پر لاکھوں کا خرچہ ہے۔ ہزاروں لڑکے اور لڑکیاں اسی لیے گھر بیٹھے ہیں کہ ان لڑکوں اور لڑکیوں کے والدین کے پاس اتنا روپیہ پیسہ نہیں ہے کہ یوں فضول اڑائیں۔ حلیمہ: یہ تو آپ نے ٹھیک کہا، مگر معاشرے کے اس چلن کو کون بدلے؟ رخسانہ: یہ ہمیں اور تمہیں مل کر کرنا ہوگا، اس کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی، لوگوں کو شعور دینا ہوگا کہ نکاح ضروری ہے، یہ فضول خرچیاں نہیں۔ حلیمہ: ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، ہم آج ہی سے اس پر کام شروع کرتے ہیں، اور آغاز میں اپنے گھر سے کروں گی۔ بہت جلد میرے بھائی کی شادی ہے، میں اپنے گھر والوں اور بھابھی کے گھر والوں کو سادگی سے شادی کرنے پر آمادہ کروں گی۔ رخسانہ: شاباش حلیمہ، یہ تمہارا بہت اچھا اقدام ہوگا، اللہ تمہاری مدد فرمائے، آمین۔ سوال نمبر 5، الف، مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ جواب: فیض یاب، ہونہار شاگرد ہی اپنے استاد کے علم سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ نشو و نما، اچھی نشو و نما کے لیے متوازن غذا بہت ضروری ہے۔ تگ و دو، زندگی کے تگ و دو میں اکثر لوگ رشتوں کی اہمیت بھلا بیٹھتے ہیں۔ بقائے حیات، بقائے حیات کے لیے قدرت کے قوانین پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ بیش بہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک مسلمان کا بیش بہا خزانہ ہے۔ بے، اپنے اسکول کے ہیڈ ماسٹر کے نام بہن کی شادی کے لیے چھٹیوں کی درخواست لکھیں۔ جواب: بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، الف بے جیم اسکول کراچی۔ جناب عالی، مؤدبانہ گزارش ہے کہ 14 دسمبر 2024 بروز اتوار میری بہن کی شادی ہے۔ شادی کے دیگر انتظامات کے لیے مجھے 12 اور 13 دسمبر کی رخصت درکار ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ 2 یوم کی رخصت مرحمت فرما کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں، نوازش ہوگی۔ شکریہ، آپ کا شاگرد الف بے جیم۔ اچھا، چونکہ یہ مشق جو ہے دسمبر کی مشق ہے، اس لیے اس میں 14 دسمبر اور 2024 لکھا گیا ہے، اور وہی دن تاریخ وغیرہ ڈالے گئے ہیں جو اس مہینے میں تھے۔ لیکن آپ کا پیپر جس تاریخ کو ہوگا یا جس مہینے میں ہوگا، آپ کو ڈیٹس اس حساب سے ڈالنی ہوں گی۔